بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التستر فی الغسل عند الناس. مسئلہ پیچھے گزر ہی چکا ہے کہ جہاں لوگ موجود ہوں وہاں غسل کرنے کی ضرورت ہو، پردہ کرنا چاہیے، تب غسل کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی فتح مکہ کے موقع پر، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے پایا. وفاطمہ تسترہ، یہ ترجمہ الباب کہ حضرت فاطمہ ایسی چادر لے کے کھڑی ہوئی تھی، چادر سے پردہ کیے. غسل معلوم ہو گیا کہ جہاں لوگ موجود ہوں وہاں پردہ کر کے تب نہانا چاہیے، بغیر پردے کے نہیں نہانا چاہیے. فقال من هذه، آپ پردے کے پیچھے غسل فرما رہے تھے، جب آنے کا احساس ہوا گھروں کے داخل ہوا تو پوچھا وہیں سے بھی کون ہے؟ عجب ام ہانی. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه ابو عوانة وابن فضيل في الصدر. دیکھو روایت یہ پیچھے گزر چکی ہے کئی مرتبہ، اس میں یہ جملہ زائد آیا ہے کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے پردہ کیا. عام روایتوں کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، اس روایت کے اندر آیا جو حضرت سفیان کی روایت ہے. اب کوئی اس کو شاذ کہہ سکتا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے لفظ لائے کہ پردے کا جو تذکرہ اس روایت میں ہے اس کو نقل کرنے والے تنہا سفیان نہیں ہیں، بلکہ سفیان کے ساتھ ساتھ ابو عوانہ اور ابن فضیل، یہ دو بڑے محدث بھی اس روایت کے اندر پردے کا ذکر فرماتے ہیں. لہذا ان کی زیادتی ہے، یہ قابل قبول ہے، ناقابل قبول اور شاذ کے درجے میں نہیں ہے. باب اذا احتلمت المرأة. یہ مسئلہ کتاب العلم کے اندر گزر چکا ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جس کو بھی منی ہے اس کو احتلام ہے، اور منی جس طریقے سے مرد کے اندر ہے اسی طریقے سے عورت کے اندر بھی ہے. تو خواب میں جماع کا احساس اور اذعان یہ مرد کو بھی ہوتا ہے، عورت کو بھی ہوتا ہے. البتہ عورت کو یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے، مرد کو زیادہ پیش آتا ہے. اسی لیے حضرت ام سلیم نے یہ مسئلہ جب پوچھا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا پوچھ رہے ہیں، اور پھر حضور سے کہا کہ حضرت ایسا ہے واقعتاً کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. جب عورت کو احتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جیسے مرد کو احتلام ہو اور منی نکل جائے تو غسل واجب ہو گیا. عورت بھی اگر خواب کے اندر اس طرح کی کیفیت محسوس کرے اور انتقال منی ہو جائے تو مرد کی طرح عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بن سلمة عن أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ان اللہ لا یستحیی من الحق، اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دین کی اور علم
کی تحقیق کے لیے اگر کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو شرم کی باعث ہے تو اس بات کے پوچھنے پر اللہ ملامت نہیں فرماتے، اس لیے ضرورت کی چیز ہے۔ عام حالات کے اندر بے شرمی کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن مسائل کو پوچھنے اور بیان کرنے میں بے شرمی کے الفاظ بھی اگر لانے پڑے زبان پر تو لائے جا سکتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہے۔ دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ حق بات بیان کرنی ہو تو اللہ نہیں شرماتے، یعنی اگر ایسی بات بھی کہنی پڑے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے تو بھی اس بات کو کہتے تاکہ ہماری وضاحت ہو جائے۔ جیسے قرآن میں مکھی کی مثالیں ہیں، مچھر کی مثالیں ہیں، کپڑے کی مثالیں ہیں، اللہ کی غلط شان سے ان چیزوں کا کیا تفاوت ہے، لیکن ان کو بتائے بغیر مسئلے کی وضاحت ہو نہیں سکتی تھی، اس نے کیا۔ تو عالم کو کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے اگر ایسے جملے بھی بولنے پڑیں جن جملوں کو بولنا عام حالات کے اندر تہذیب کے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، حیا و شرم کے خلاف سمجھا جاتا ہے، مسائل کی وضاحت کرنے کے لیے اور مسائل کی وضاحت طلب کرنے کے لیے ایسے جملوں کو بولنے میں کوئی حرج نہیں جائز ہے۔ باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس۔ جنوبی کے پسینے کا بیان اور اس بات کا بیان کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، یعنی مسلمان کا بدن نجاست حکمی کی وجہ سے اس کا ظاہر بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ ظاہر بدن کو ناپاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نجاست حقیقیہ جنابت نجاست حقیقی نہیں ہے بلکہ نجاست حکمی ہے، لہذا اس کا بدن، اس کے ہاتھ پاؤں یہ سب پاک ہیں، یہ کسی چیز سے ٹچ ہو جائیں اور لگ جائیں تو وہ چیز ناپاک نہیں۔ دیکھو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پسینے کا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ جنوبی جنابت کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پسینہ آ رہا ہے، پسینہ آئے گا تو لامحالہ اس کے کپڑوں میں جذب ہوگا، اگر پسینہ ناپاک مانا جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور پاک مانا جائے تو کپڑے پاک رہیں گے۔ تو پاک ہی یا ناپاک ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ پسینہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں ہے جسے اس باب میں دلیل کے طور پر لا سکے، تو اپنی عادت شریفہ کے مطابق یہاں بھی کام کیا۔ یہ بات آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں نا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے واضح دلیل روایت کی شکل میں ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو اس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ جوڑ دیتے ہیں ترجمہ الباب میں۔ وہ جو دوسرا مسئلہ جوڑتے ہیں اس کے لیے روایت کے اندر صریح دلیل موجود ہوتی ہے، تو صریح روایت سے اس کو ثابت کرتے ہیں اور اس سے اس دوسرے مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ تو مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ بات تو صراحتاً حدیث کے اندر موجود ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اب جب یہ ناپاک نہیں ہے تو اس کے بدن سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک، اس کو واسطہ بنا کر تو اس لیے پیغام لگا دی ہے۔ عرق الجنوب جنوبی کے پسینے کا بیان اور اس بات کا بیان کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فاستنجزت منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال أين كنت يا فانتجزت منه فذهبت فغسلت ثم جاء فقال أين كنت يا دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض صحابہ کے ساتھ خصوصی معاملہ تھا، اور ہمارا بھی ہوتا ہے بھائی کسی شادی کسی استاد 20 30 50 200 شادی ہوتی ہیں، شادی سب برابر ہے
لیکن سب سے یکساں معاملہ تو نہیں ہوتا، بعض شاگردوں سے خاص معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بعض لوگوں سے خاص معاملہ تھا۔ مثلا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی تشریف لاتے تھے تو آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، یہ خاص معاملہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے کہ جب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو آپ اکثر و بیشتر ان سے مصافحہ کرتے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جناب لاحق ہوئی، اسی حال کو اپنے گھر سے باہر آنا پڑا، راستے میں اب وہ جو خاص معمول تھا نا کہ جب بھی ملتے تھے مصافحہ ملاتے تھے، تو ابو ہریرہ کو خیال ہوا کہ آپ اپنی عادت شریفہ کے مطابق اس سے مصافحہ ملائیں گے، حالانکہ وہ تو ناپاک ہو، اور ناپاک ہاتھوں کو حضور کے ہاتھوں میں بھی تو توہین حضور کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے ضرورت دیکھا کہ سب جیسے ہمارے طلباء جو ہے سلام سے جان بچانے کے لیے کھسکتے ہیں، ہمارے طلباء کو اس وقت سلام کرنا بڑا بھاری کام ہے، سلام نہیں کرتے، اور کسی اور کو تو کیا کریں گے جب اپنے استاد کو نہیں کرتے، جو اپنے استاد کو نہیں کر رہا، اپنے باپ کو نہیں کر رہا، اور کیا کریں گے؟ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں سلام کے لیے کہ وہ خاص موقع پہ جو جنت میں داخل ہوگی جو بھی کرنا ہے۔ سلام تو ہر ملاقات کا حصہ ہے۔ کسی درسگاہ کے اندر بھی ہمارے طلباء جاتے ہیں، نہ درسگاہ میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں اور نہ درسگاہ سے واپسی کے وقت سلام کرتے ہیں، حالانکہ جب درسگاہ میں آئیں چاہے 10 مرتبہ آئیں، ایک استاد کی بات 3 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے ہیں، پہلی دفعہ پہلے گھنٹے میں سلام ہوئی ہے تو ہم سب کیا کریں؟ 10 گھنٹے بھی 10 مرتبہ بھی کسی کے پاس جانا پڑے سلام کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ یہاں مجلس میں آئے، سلام کیا، فوراً آپ کو کچھ دھیان آیا تو وہاں تک آپ دوست دربار بس مسجد کی مجلس کی حد سے باہر نکلے، پھر لوٹ کر کے آ گئے، تو یہ نہیں کہ ابھی تو کیا تو 2 منٹ پہلے سلام تو ختم ہوا، اب آپ کا داخلہ دوبارہ ہو رہا اس محفل کے اندر، اس کے اندر 1 سیکنڈ ہی 1 منٹ ہی گزرا ہو جائے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ تو مجلس میں آؤ تب بھی سلام کرو، مجلس سے واپس ہو تب بھی سلام کرو، لیکن کرتے ہی نہیں طلبا ہمارے پتہ نہیں کیا ہونا سمجھتے ہیں۔ اور راستے میں استاد آ رہے ہیں اور جناب بھی آ رہے ہیں، سلام کرنا پڑے گا، استاد کچھ پوچھ نہ لیں، کوئی کام نہ بتاتے ہیں تو کھسکتے ہیں۔ آپ لوگ تو سلام سے بچتے ہو، استاد کے کام سے بچتے ہو، اس لیے کھسکتے ہو۔ ابو ہریرہ پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے کھسکے کہ آپ مجھ سے مصافحہ فرمائیں گے اپنے عادت شریفہ کے مطابق، اور میرا ہاتھ ناپاک کی جنابت کی وجہ سے، تو ناپاک ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دوں یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے ضرورت ہے کھسک گئے۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ کھسک گئے، نہا کر کے اب واپس آئے، آپ نے پوچھا کہاں تھے بھائی؟ تم تو آ گئے تھے، پھر کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت اصل میں جنابت کی حالت میں تھا، اس حال میں آپ سے مصافحہ ملانا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں چھٹکے سے کھسک گیا تھا اور غسل کر کے اب آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی جنابت نجاست حکمیہ ہے، اور ظاہر بدن جو ہے وہ نجاست حقیقیہ کے لگنے سے ناپاک ہوتا ہے، نجاست حکمیہ کے لگنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو صاف صاف ظاہر ہو گیا ناپاک نہیں ہوتا، اسی سے مسئلہ دوسرا ثابت کر دیا کہ جب اس کا یہ بدن ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، تو یہاں سے جو پسینہ نکلے گا وہ بھی پاک ہی ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی مدینے کے ایک راستے، دیکھو یہاں مدینے کے ایک راستے کا تذکرہ ہے
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے اندر پیش ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر سفر کا تذکرہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ واقعے کے اندر اختلاف نہیں ہے، واقعے کے متعلقات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ نفس واقعہ کے اندر، نفس مضمون کے اندر روایتوں میں اختلاف ہو تو وہ محل نظر ہوتا ہے کہ اختلاف کیوں ہوا، اس کے لیے تدبیر کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن واقعے کے جو متعلقات ہوتے ہیں ضمنی، ان ضمنی متعلقات کے اندر اگر روایتوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، اس سے نفس مضمون متاثر نہیں ہوتا، لہذا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بھی؟ اور ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں تھے، فرماتے ہیں فانتجست، تو میں فوراً کھسک لیا، فذهبت، اور چلا گیا اور غسل کیا، پھر آیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں تھے؟ کہا کہ حضرت میں جنوبی تھا، میں نے پسند نہیں کی یہ بات کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں آپ کی مجلس میں نہیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے؟ ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی نجاست حکمیہ کی وجہ سے ظاہر بدن ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء۔ دیکھو حالت جنابت جب آ جائے، اعلیٰ درجہ پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ جنابت کے لاحق ہوتے ہی فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ ہر وقت آدمی کو پاک رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ جنابت لاحق ہو گئی، غسل کیا نہیں، گزر گیا بہت وقت، اسی وقت موت آ گئی، تو ناپاکی کی حالت میں مرے گی، جو ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ناپاکی کے اندر نہیں کیے جا سکتے، تو اگر لمبی مدت تک، بہت دیر تک، کئی گھنٹے تک آپ ناپاک پڑے رہو گے تو سارے نیک کاموں سے بھی محروم رہو، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کو چھو نہیں سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے جنابت جیسے ہی لاحق ہو، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غسل کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دے تو جائز ہے۔ اور جن چیزوں کے لیے طہارت اور پاکی شرط نہیں ہے، اگر جنابت کی حالت میں ان کاموں کو کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، باہر جانا چاہتا ہے، کوئی سامان خرید کے بازار سے لانا چاہتا ہے، تو یہ سارے کام جنابت کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں۔ گھر سے باہر بھی جا سکتے ہیں، بازار سے مارکیٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اسی کو بیان کریں۔ جنوبی گھر سے باہر نکل سکتا ہے، وَيَمْشِي فِي السُّوقِ، اور بازار میں اور بازار کے علاوہ دوسری جگہوں میں جا سکتا ہے۔ اب دلائل کا نمبر، وَقَالَ عَطَاء يَحْتَجِبُ الْجُنُوبُ وَيُقْلِمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِن لَّمْ يَتَوَضَّأْ۔ جنوبی شخص حالت جنابت کے اندر بشنے لگوا سکتا ہے، سنگھی لگوا سکتا ہے، آج کے زمانے کے اندر انجیکشن لگوا سکتا ہے، ٹیسٹ کے لیے خون نکلوا سکتا ہے، یہ سب چیزیں کر سکتا ہے جنابت کے اندر، اور اپنے ناخن تراش سکتا ہے، اور اپنے سر کے بال بھی مڈا سکتا ہے، گرچہ اس نے ابھی وضو بھی نہ کیا ہو۔ وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زبير قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة۔ دیکھو ترجمۃ الباب کے اندر ہے وَيَمْشِي فِي السُّوقِ، جنوبی حالت جنابت کے اندر بازار جا سکتا ہے،
اور جو روایت آپ کو لانی تھی اس میں بازار جانے کا تذکرہ نہیں تھا، تو آپ نے بغیر ہی بڑھا دیا کہ بازار اور بازار کے علاوہ دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ دوسری جگہ کا تذکرہ روایت کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی شب میں 9 بیویوں سے صحبت کی، اور یہ 9 کی 9 بیویاں علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہا، سب کی علیحدہ علیحدہ۔ تو پہلی بیوی سے جہاں آپ نے ضرورت پوری فرمائی، اب دوسری کے پاس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے نا، گھر سے باہر نکل کر چلے، تو جب یہاں اس راستے پر چل سکتے ہیں تو بازار کے اندر بھی جا سکتے ہیں، مارکیٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ اس طرح بازار کو بغیر ہی کا عنوان بنا کر کے ثابت کر دیا کہ گھر سے باہر نہیں بھی جا سکتے ہیں تو بازار کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی شب میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ 5 چکر لگایا، یعنی سب کے پاس جا کر آپ نے صحبت فرمائی، اور اس دن آپ کے یہاں 9 بیویاں تھیں۔ وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرجل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل۔ حالت جنابت میں گھر میں رہ سکتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ جس گھر کے اندر جنوبی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بات مشہور ہے۔ اسی تصور کو رد کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ اس روایت میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حالت جنابت میں آدمی گھر میں رہ سکتا ہے، یعنی غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ بہتر تو وہی ہے کہ فوراً فارغ ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے مؤخر کر دے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اب رہی وہ روایت جس میں یہ کہا گیا کہ جس گھر کے اندر جنوبی ہوتا ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے راوی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمیشہ کی عادت سے، ایک آدمی کی عادت ہی ہے کہ جنوبی ہونے کے بعد وہ بہت عرصے تک کئی گھنٹے تک غسل کرتا ہی، جنابت لاحق ہوگی اس وقت بھی نہیں اٹھا، تہجد میں بھی نہیں اٹھا، اور نماز بھی چھوڑ دی۔ روز تو پڑھ لے بھی تھا، لیکن اب یار ٹھنڈ سی لگ رہی کھانا پڑے گا یار، پھر بعد میں اور نماز بھی دی۔ جو اس طرح سستی کی وجہ سے عادت بنا لی کہ جنابت لاحق ہونے کے بعد بہت لمبے عرصے تک کئی گھنٹے تک یوں ہی پڑا رہتا ہے، نماز بھی نکال دیتا ہے، اس کے حق میں وہ روایت ہے کہ جہاں ایسا شخص ہو وہ رحمت کے فرشتے ہوں۔ لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے کئی فمتفق کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی آدمی غسل جنابت کو مؤخر کر لے، لیکن نماز فجر سے پہلے وہ غسل کر کے بر وقت نماز پڑھ لے تو پھر کوئی گناہ کی بات نہیں۔ گناہ اس صورت کے اندر ہے جبکہ نماز کو بھی قضا کر دے، نماز کو بھی ٹال دے۔ باب کیہونۃ الجنوب فی البیت اذا توضأ قبل ان یغتسل، جنوبی کا گھر میں ٹھہرا رہنا جبکہ اس نے وضو کر لیا، یعنی فرماتے ہیں کہ جنابت کے غسل کو مؤخر کر کے آپ سو سکتے ہو، کھانے کی ضرورت ہے کھا سکتے ہو، چائے پینی چاہیے تو چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر سونا یا کھانا پینا کوئی کام کرنا ہے اور اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے فوراً غسل نہیں کر پا رہے ہو تو کم سے کم وضو تو ضرور کر لینا چاہیے تاکہ کم سے کم طہارت صورت حاصل ہو جائے۔
اور جو آدمی جنابت کی حالت میں ہو اور سونے کا تقاضا ہو وضو کر کے سو جائے، اگر خدا نخواستہ اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو اس کو حکم طہارت پر مرنا مانا جائے گا، نجاست اور ناپاکی پر اس کی موت نہیں مانی جائے گی۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قالت سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد؟ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں سو جاتے تھے، لیکن سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے، وہ توضا پہلے وضو فرما لیا کرتے تھے، وضو کے بعد سوتے تھے۔ اگر غسل کی حاجت ہے، فوراً نہانے کی قوت نہیں ہو رہی ہے، سونا چاہتے ہو تو سو جاؤ، لیکن مصنون یہ ہے کہ وضو کر کے سو، بلا وضو سو۔ باب نوم الجنوبی۔ کیف متفق جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ رہتے ہیں، وہ جو فرشتوں کا موت اور بری ذکر کی روایت میں وہ شخص کے لیے ہے جو اس کی عادت بنا اور اس کی عادت جو ہے نمازوں کو متاثر کرنے لگے، اس کے لیے۔ باب النوم الجنوبی۔ یہ بیچارے کہیں نہیں جاتے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر حال میں ساتھ ہوتے ہیں۔ باب نوم الجنوبی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ضابطوں سے مستثنا ہوتی ہیں، جیسے ابھی بیماری کا شور ہے کرونا، تو سب کو کیا کہا جا رہا، ایک دوسرے سے مت ملو، گھر سے مت نکلو، سفر مت کرو۔ کسی پر اگر یہ شبہ ہو جائے کہ اس کی بیماری ہے اسے نہ ہو، لیکن بیچارے ڈاکٹر ان کی ڈیوٹی ہے صحت کی خدمات، وہ بھی اگر گھر میں کوارنٹائن ہو گئے تو لوگوں کی کون دیکھ بھال کرے گا اور ان کا علاج کرے گا۔ تو سب کے لیے پابندی کے باوجود بھی ان کی ڈیوٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان خطرناک حالات کے اندر جانے جانا۔ ایسے یہ فرشتے تو بیچارے ڈیوٹی پر ہیں نا، ان کو تو ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے۔ یہ علیحدہ ہو جائیں گے تو فرشتے بھی عالم غیب نہیں ہوتے کہ علیحدہ رہ کر کے ہمارا ریکارڈ رکھ لیں۔ جیسے انسان عالم غیب نہیں ہے، فرشتے بھی عالم غیب، یہ بھی انسان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی ہمارا ریکارڈ تیار کرتے ہیں، بغیر دیکھے ریکارڈ تیار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ اچھی حالت میں ہو تب بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، خدا نخواستہ کسی ناپسندیدہ حالت کے اندر ہیں تب بھی آپ کی نگرانی کے لیے آپ کے قریب موجود ہیں۔ باب نوم الجنوبی۔ جنوبی کا سونا، ضمن یہ مسئلہ گزر ہی چکا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی سونا چاہے تو سو سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے سو جائے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليثي عن نافع عن ابن عمران عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران کہاں سے لیا ہے یہاں عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرقد احدنا وهو جنوب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم میں سے کوئی آدمی سو سکتا ہے اس حال میں جبکہ وہ جنوبی ہو؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں سو سکتا ہے جبکہ تم میں سے کوئی شخص وضو، فرمایا تم میں سے کوئی وضو کر لے اور پھر سو جائے جنابت کی حالت میں۔ باب الجنوب يتوضأ ثم ينام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص عادت ہے کہ جہاں بہت ساری روایتیں ایک ہی مضمون سے تعلق رکھنے والی ہوں، مختلف سندوں سے مذکور ہوں، تو ان سب کو ایک ہی باب میں جمع نہیں فرماتے۔ مسلم شریف کے اندر تو اس کا اہتمام ہے کہ وہ تمام روایتوں کو ایک ہی باب میں جمع کریں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان تمام روایتوں کو اگر جمع کرنا چاہتے ہیں تو ہر روایت پر نیا عنوان قائم کرتے ہیں، اور یہ ان کی مہارت تعامل ہے۔ یعنی ہر روایت میں ذرا سا بھی اختلاف لفظوں کا یا کسی چیز کا تو اس سے بہت سارے مسائل نکالتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ ان مسائل کو ترتیب باب بنا کر کے اب ہر روایت کو علیحدہ باب کے اندر لے آتے ہیں۔ تو اب یہ ایک ہی مضمون کی روایتیں ہیں، ان کا عنوان بدل بدل کر ان روایتوں کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ الجنوب یتوضأ ثم ینام، جنوبی پہلے وضو کرے اس کے بعد سوئے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليثي عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة۔ اگر جنابت کی حالت میں سونا چاہتے ہو تو دو کام کرنا چاہیے، ایک وضو کرنا چاہیے اور ایک بدن پر جہاں منی وغیرہ لگ گئی ہو اس حصے کو دھو دینا چاہیے اور عضو تناسل کو دھو لینا چاہیے، اس کے بعد سونا ہو۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، کہ حضرت مجھے رات میں جنابت غالب ہو جاتی ہے۔ فقال له رسول اللہ، تو ان سے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توضأ واغسل ذکرک ثم نم۔ دیکھو یہاں تقدیم و تاخیر ہے، جو پہلے عزم تناسل کو دھوئیں گے پھر وضو کریں گے۔ آپ وضو کر لیا کرو اور عزم تناسل کو دھو لیا کرو اور پھر سو جایا کرو۔ باب اذا التقى الختانان، اذا التقى الختانان، جب دونوں ختنے کی جگہ مل جائیں۔ ختنہ کرتے وقت جہاں سے کھال کاٹی جاتی ہے اسے ختان کہتے ہیں۔ مردوں کی تو ختنے ہوتی پہلے زمانے کے اندر بہت سی عورتوں کے بھی ختنے ہوا کرتے تھے۔ تو جہاں سے ختنوں کی کھال کٹتی ہے، جب یہ حصے دونوں کے مل جائیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مرد کا اشفا عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل نہ ہو۔ تو دو شرمگاہوں کا مل جانا، ختنہ کی جگہ کا مل جانا، یہاں سے ملنا مراد نہیں ہے، بلکہ ملنے سے مراد دخول مراد ہے۔ مرد کا عزم تناسل عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو گیا تو اب انزال ہو یا انزال نہ ہو، جماع کی تکمیل ہو یا جماع کی تکمیل نہ ہو، غسل ہر حال کے اندر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، اب ان کو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے میں اختلافی تھا کہ ایک سال کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے یا غسل واجب نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت میں مشغول ہوا، پھر کسی وجہ سے انزال ہوا ہی نہیں، کوشش کے باوجود بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یا کسی تقاضے اور مجبوری کی وجہ سے وہ اس سے پہلے کہ انزال کا وقت آیا تھا اس نے عمل قطع کر دیا، پیدا ہوگی اسے ایک سال تو بصورت ایک سال غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دور صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اکثر انصار کی رائے یہ تھی کہ جماع شروع کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ غسل واجب ہوتا ہے انزال کے بعد۔ اور ان کے پیش نظر ایک روایت تھی انما الماء من الماء، پانی کا استعمال پانی کے نکلنے پر واجب ہوتا ہے، یعنی منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا، منی نہیں نکلے گی تو غسل واجب نہیں ہوگی۔ اور اکثر مہاجرین کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انزال ہو یا نہ ہو، جماع کا عمل شروع ہوا
التقاء ختانین ہوا، یعنی مرد کا حشفہ عورت کی شرمگاہ کے اندر چھپا، بس اتنا سا ہوتے ہی غسل واجب ہو گیا، انزال ہوا ہو تب بھی اور انزال نہ ہوا تب بھی۔ چلتا رہا یہ مسئلہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک انصاری صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر یہ مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ بصورت اکسار غسل واجب نہیں ہوتا، صحبت شروع کر دی انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ دیکھو فلاں صاحب جو ہیں وہ اپنی رائے سے مسئلے بیان کرنے بجائے قرآن و حدیث کو دلیل بنا لیں۔ اچھا بلا کے لاؤ اور تم بھی ساتھ آئی ہو، کبھی تم کھسک جاؤ تو پتہ کیسے چلے گی یہ بات کی کہ نہیں تھی۔ وہ واقعتاً مسجد میں ایسا کہہ رہے نہیں کہہ رہے، اس کو ثابت نہیں کرو گے تو ان کو بلا کے لاؤ اور تم بھی ان کے ساتھ آنا۔ آ گئے وہ۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ اپنی رائے سے مسائل بیان کرتے ہو، کیسے مسئلہ بیان کیا؟ جی رائے سے کب بیان کر رہا ہوں، میں نے تو یہ مسئلہ اپنے کئی چچاؤں سے سنا ہے، ان سے سن کر بیان کر رہا ہوں۔ کون سے چچائیں؟ کہ جی فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ جن چچاؤں کے نام لیے تھے انہوں نے اتفاق سے ان میں سے ان کے ایک چچا مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے بتائی یہ بات ان کو کہ ایک سال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا، بتائیے، اور میں نے پیغمبر علیہ السلام سے اب ان کی رائے یہ تھی۔ دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی مجلس میں صحابہ کا اختلاف ظاہر ہو گیا، کچھ یوں کہہ رہے تھے کچھ یوں کہہ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ صحابی رسول ہو، تم نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن تمہارے سامنے، شریعت پوری تمہارے سامنے آئی ہے، تم بھی اگر اس طرح بنیادی مسائل کے اندر اختلاف کرو گے تو آگے امت کا کیا حال ہوگا؟ تو غور و فکر ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ حضرت اس مسئلے کی تحقیق ازواج مطہرات سے کرنی چاہیے۔ تو پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس خبر بھیجی، ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کبھی تمہارے اور نبی کے درمیان ایسی صورتحال پیش آئی، اگر ایسا ہوا ہو تو غسل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال پیش نہیں آئی کہ آپ نے مجھ سے صحبت کی ہو اور انزال سے پہلے یہ عمل منقطع کر دیا ہو، میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہے بھیجا گیا پیغام، انہوں نے بتایا کہ ایک بار میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان یہ صورتحال پیش آئی تھی اور میں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا۔ اب حضور کا عمل سامنے آ گیا، پھر اختلاف ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اعلان فرمایا کہ بس اب یہی مسئلہ ہے کہ ایک سال کی صورت میں غسل واجب ہوگا، اگر آج کے بعد کسی نے اس کے خلاف مسئلہ بیان کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے۔ اس زمانے میں یہ اختلاف بھی تھا۔ حضرت عمر کی اس محفل کے اندر اجماع ہو گیا کہ اب ایک سال کی صورت میں بھی، یعنی انزال ہو تب بھی اور انزال نہ ہو تب بھی، باہر دو صورت غسل کرنا فرض ہے۔ اور وہ جو انما الماء من الماء والی روایت ہے، اس کو محمول کیا جاتا ہے اختلاف کہ خواب میں کوئی آدمی جمع کی کیفیت محسوس کرے تو خالی جمع کی کیفیت محسوس کرنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ جمع کی کیفیت خواب میں محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کیفیت کے نتیجے میں انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہوگا، ورنہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو انما الماء من الماء، اس کا تعلق خواب سے ہے، احتلام سے ہے، اور عالم بیداری کے اندر غسل کی اجابت دلیل ہے کہ ایک سال کی صورت میں بھی غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اذا التقى الختانان، جب دونوں ختنوں کی جگہ مل جائے،
مرد کے ختنے کی جگہ اس جگہ جا ملے جہاں سے عورت کی ختنہ کی جاتی تھی، یعنی حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وبه قال حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو. وعن شعبة وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أنا الحسن مثله قال أبو أخبرنا الحسن مثله قال أبو عبد الله هذا أجود وأطول. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع، جب مرد عورت کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹھ گیا، ثم جہدہا، اور پھر عورت کو مشقت میں ڈال دیا، فقد وجب الغسل، تو بس غسل واجب ہو گیا۔ تابعہ عمرو، اس روایت کے اندر ہشام کی متابعت کرتے ہیں عمرو بھی حضرت شعبہ کے حوالے سے، اور ایسی موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابان نے، ابان کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، اور قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث اسی طرح سنائی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تک روایت پوری ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تبصرہ ہے، یہ تبصرہ ذرا عجیب و غریب سا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکسال کی صورت میں غسل کے سلسلے میں 4 لفظ استعمال کیے، اور چاروں بہت ہلکے پھلکے لفظ ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہوئی ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں اس کے قائل ہوئے کہ اکسال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں نے ایسا سوچا وہ غلط سوچا، اس لیے کہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جانے کے بعد اس مسئلے سے اختلاف کرنے والا شخص اہل حق کے دائرے سے باہر ہوتا ہے، وہ اہل حق میں اور اہل سنت میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اکسال کی صورت میں غسل فرض ہے، اب اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کریں تو پھر لازم ہوگی بات کہ ان کو اہل حق سے باہر کیا جائے، اور یہ کون کہہ سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر اہل حق کے صف سے نکال دیے جائیں تو پھر اہل حق کے صف میں رہے گا۔ اس لیے گرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہاں ہلکے ہیں، بخاری بھی ایک انسان تھے، یہ فرشتے تو تھے، اس کی وجہ سے کوئی چوک نہیں ہو سکتی، بڑے سے بڑے عالم سے بھی چوک ہوتی ہے اور ہوئی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں الفاظ ذرا ہلکے استعمال کیے ہیں، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو شبہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا مسلک بھی وہی تھا جو پوری امت کا مسلک ہے کہ اکسال کی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے وہ الفاظ کیا ہیں۔ قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا اجود و اوقد، یہ بات زیادہ اچھی ہے۔ یہ واجب کے لیے نہیں کہا جاتا، یہ تو مستحب کے لیے اور پسندیدہ کے لیے، جائز کے واسطے تھا، وہ یہ کام بھی اچھا، واجب کے لیے اچھا نہیں کہا جاتا، وہ تو لازم ہے۔ اوقد، یہ بات زیادہ مؤکد ہے طہارت کے سلسلے میں۔ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيثَ الْآخِرَ لِاخْتِلَافِهِمْ، اور ہم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے دوسری کو اس وجہ سے کہ صحابہ کرام میں اختلاف تھا۔ بعض لوگوں نے اس جملے کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ آپ صحابہ کے اس اختلاف کو آج بھی مانتے ہیں، حالانکہ وہ اختلاف تو ختم ہو چکا، لیکن اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو روایتیں منسوخ ہو چکی ہیں وہ عمل کے لیے تو اب نہیں ہے، لیکن علمی اعتبار سے وہ حدیث ہیں،
اور حدیثوں کو یاد رکھنا اور جاننا یہ مستقل ایک دین کی ضرورت ہے۔ تو بھلے ہی اس حدیث پر جو اکسال کی صورت میں عدم غسل پر دلالت کرتی ہے، اگرچہ وہ روایت معقول بھی نہیں ہے لیکن روایت تو ہے، تو محض نفس روایت کا علم آپ کو ہو جائے اس لیے ہم نے وہ دوسری روایت نقل کی، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہم نے دوسری حدیث کو نقل کیا ہے اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے، والغسل احمد، اور غسل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے۔ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة۔ یہ جو کہا نا کہ ہم نے دوسری حدیث بھی بیان کی ہے، وہ دوسری حدیث یہ جو اگلے باب میں آ رہی ہے، جب آدمی کے مرد کے عزم تناسل پر لگ جائے وہ رطوبت جو عورت کی شرمگاہ میں ہوتی ہے تو عزم تناسل کو دھونا چاہیے۔ اب یہ تو جب تھا کہ جب غسل نہیں تھا، اب جب طے ہو گیا کہ غسل کرنا ہے تو اب تو دھل جائے گا، اپنا آپ دھونے کی کیا ضرورت ہے۔ چلو۔ وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى وأخبرني أبو سلمة عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن، وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال زید بن خالد الجہنی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یوں کہا آپ کی کیا رائے ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے اور منی نہ نکلے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا یتوضأ کما یصلی، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے وضو کر لے، ویغسل ذکرہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔ اور عثمان نے یوں کہا سمعتہ من رسول اللہ، یہ مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا میں نے حضور سے ایسے ہی سنا ہے۔ یہ کہتے پھر اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن ابی طالب، زبیر ابن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ، ابی ابن کعب، ان تمام صحابہ سے باری باری پوچھا کہ اس سلسلے میں کیا رائے ہے، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ، تو ان سب نے یہی بات بیان کی کہ بس عدم تناسل کو دھو لو اور وضو کر لو، اتنا کافی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تب تک کی بات ہے جب تک اجماع، اب تو اجماع ہو گیا تھا، اب یہ مسئلہ نہیں، اب سب کے نزدیک مسئلہ کیا ہے کہ اس صورت کے اندر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اور ابو سلمہ کہتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ ابو ایوب نے ان سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك فرماتے ہیں کہ مجھے ابی بن کعب نے یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے جمع کرنے لگے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یغسل ما مس المرأة، عورت سے جو چیز اس کو لگ گئی ہے اسے دھو دے، اس کی شرمگاہ کی جو رطوبت ہے، ثم یتوضأ ویصلی، پھر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الغسل احوط، غسل کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، وذالک الآخر انما بیناہ لاختلاف، اور یہ دوسری حدیث ہم نے اس لیے بیان کر دی ہے کہ ایک زمانے میں صحابہ کا اس مسئلے پہ اختلاف رہا تھا، والماء ازکیٰ، اور پانی یعنی غسل کر لینا یہی زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت یہ پوچھنا تھا، جیسے امام بخاری کی کتاب کو قرآن کے بعد سمجھا جاتا ہے صحیح کتابوں میں سب سے صحیح، ابھی یہ جو استدلال کرتے ہیں اپنا موقف کسی ایک ٹاپک پہ، وہ تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا جیسا کہ آپ بتا پاتے ہیں، تو کیوں صحیح کہا جاتا ہے؟ دیکھو بخاری شریف کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی فقہ، اپنے استنباط، اپنے اجتہادات، ان کا اپنا فقہی مسلک، تو ان کا فقہی مسلک ایک علیحدہ چیز ہے اور احادیث مبارکہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سب سے صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن روایتوں کو، جن احادیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر جمع کیا ہے، وہ روایتیں فنی اعتبار سے صحت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ وہ حدیث ہے جو احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں، اس کے بارے میں فرمایا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ لیکن اس کتاب میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اجتہاد، ان کا اپنا فقہی مسلک، ان کے اپنے استدلالات، وہ حدیث کا جز نہیں، وہ تو حدیث سے علیحدہ چیز ہے۔ وہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انہوں نے ان احادیث سے مستنبط کیا ہے۔ سنی کہہ رہے اس تعبیر کو بدل کر کے کہ الاحادیث وما یستنبط منہا، حدیثیں اور وہ مسائل جو ان حدیثوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستنبط کیے، دونوں چیزیں علیحدہ ہیں۔ وہ جو روایتیں ہیں ان کے بارے میں اتفاق ہے کہ صحت کے اعتبار سے یہ مجموعہ سب سے قابل پر آتا ہے، لیکن امام بخاری کے اجتہادات ایک علیحدہ چیز ہے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کا رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان استاد سے جن سے انہوں نے فقہ سیکھی ہے، وہ ان کے استدلال سے، ان کے فقہ سے، ان کی رائے سے، ان کے اجتہاد سے اختلاف کر سکتے ہیں، بخاری کے استدلال سے اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ اختلاف روایتوں سے نہیں ہے، اصحیت کا جو اختلاف ہے وہ مجموعہ احادیث کے لیے، سمجھ گئے؟ اصحیت سب سے زیادہ صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ جو دیا گیا ہے وہ ان احادیث کے مجموعے کو دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلالات، ان کا فقہ، ان کا فقہی مسلک، ان کی آراء ایک علیحدہ چیز ہے، ان کو اصحیت کا درجہ حاصل نہیں ہے، تو ان کا ایک اجتہاد ہے اور مجتہدین کے بھی اجتہاد ہے، جیسے اوروں کے اجتہاد ہے ان کے بھی اجتہاد ہے، جیسے اور مجتہدین کی رائے سے اختلاف کیا جاتا ہے ایسے ان کی رائے سے بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ اور حضرت جیسے ایک طبقہ ہے جو ان کے اجتہادات کو سمجھتا ہے کہ احادیث ہے، تو ایسی کوئی کتاب ہے جس میں خالی احادیث جمع ہو، بخاری کی صرف احادیث؟ اب دیکھیے بخاری کی تو ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے دوسری کتابیں، مسلم شریف ایسی ہے کہ اس میں کسی کے اجتہاد کا تذکرہ نہیں، کسی کے فقہ رائے کا تذکرہ نہیں، بس اس میں خالصتاً بغیر کسی تبصرے کے روایت جمع کی گئی، حتیٰ کہ ان بیچاروں نے تو اپنی طرف سے باب کا عنوان بھی نہیں لگایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عام مصنفین کی طرح باب بھی عنوان لگایا کہ کتاب الوضو باب الوضو فلاں 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 فلاں، ایسا نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر جو ابواب لکھے ہوئے ہیں وہ امام مسلم کے نہیں ہیں، مسلم شریف کی شرح کی ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے مسلم شریف۔ یہ تراجم اپنی سمجھ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے، اسی لیے عام کتابوں سے ہٹ کر یہ ادھر کونے پہ لکھے رہتے ہیں نا، جی، اس ہاؤس کے اندر لکھی ہوئی ساری کتابوں کے اندر عنوان کہاں ہوتے ہیں؟ ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں، صفحے کے اندر، اور یہ صفحے کے باہر لکھے ہوئے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ امام مسلم کے۔ اسی لیے بعض جگہ پر جو عنوان لگے ہوئے ہیں ان میں تشنگی ہوتی ہے، چنانچہ ہمارے اکابرین دارالعلوم میں سے بڑے بڑے محدثین کی رائے یہ ہے کہ امت پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قرض بھی باقی ہے کہ ان کی شائع نشان ان کی کتاب میں ابھی تراجم ابواب قائم نہیں ہوئے ہیں۔
خالص حدیثیں دیکھنی ہے تو مسلم شریف کو دیکھنا، کوئی تفسیر ہی نہیں معلوم، بس یہ فلاں نے بیان کیا حضور نے فرمایا، بس میں نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا، کس نے کیا سمجھا، کچھ نہیں، بس یہ حدیث ہی سے دیکھ لو، سمجھنا اپنے طور پہ جو کچھ نہیں کرنا۔ اور حضرت آنے والے ٹائم میں ایسا کام کر سکتے ہیں نا کہ احادیث کو علیحدہ کر دیں اور رائے جو ہے ان کی وہ ختم کر دیں وہاں سے؟ ہاں اصل میں جو ہے بریانی سے بوٹی نکالی جا سکتی ہے، جی، لیکن بریانی کی مزہ۔ جان نکل جائے، بخاری کی جان یہی ہے۔ اب یہ گمراہ فرقے تو دلیل ہی بناتے ہیں حضرت کی رائے کو، اگر یہ نکال دو تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے بریانی سے ساری بوٹیاں نکال دو، لیکن تو جائیں گے آرام سے، جی، بریانی بن جائے گا۔ لیکن یہ گمراہ فرقے تو حضرت پھر دلیل حضرت کی رائے کو ہی بناتے ہیں امام بخاری کی۔ ہم دیکھتے ہیں جو جہاں سے نکلا اس کو پہنچا جائے الحمدللہ۔ اب تک جتنے باقی فرقے آئے ہیں وہ دندناتے ہیں پھر دن تک، اور پھر وہ ایسے ناپید ہوتے ہیں کہ بس ان کو جو ہے ڈھونڈے سے تلاش کرتا، کتنے فرقے وہ دنیا کے اندر نظر بھی نہیں آتے۔ یہ جو آج دندنا رہے ہیں انشاءاللہ چند سال کے بعد میں ان کا بھی صرف نام ہی نام رہ جائے گا، دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ تو اس امت کا طور اختیار ہے، علماء دیوبند کو اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا۔ جب قولی اور فعلی حدیث جمع ہو جائے تو قولی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن ایک سال کے مسئلے میں فعلی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک سال کے مسئلے میں فعلی حدیث کو ترجیح نہیں دی گئی، فعلی حدیث کو مؤید بنایا گیا۔ ایک سال کے سلسلے میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کو ثابت کیا ہے جب آدمی عورت کے چاروں شعبوں کے درمیان بیٹھ گیا اور اسے مشقت میں ڈال دیا۔ مشقت ہوتی ہے دخول ذکر سے، دخول ذکر ہو گیا فقط وجب الغسل، تو مسئلہ ثابت کیا ہے قولی دلیل سے، فقط وجب الغسل، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قولی حدیث ہے، سمجھ گئے، مسئلہ ثابت کیا اس سے۔ اور وہ جو حضور کا عمل حضرت عائشہ سے پوچھا گیا وہ تائید کے لیے، مؤید اور مثبت کے اندر فرق، اس مسئلے کے اندر مثبت ہے حضور کی حدیث قولی فقط وجب الغسل، اور وہ جو آپ کا عمل ہے جو حضرت عائشہ نے بتایا تھا وہ مثبت نہیں ہے، وہ مؤید ہے۔ مسئلہ تو حدیث سے ثابت تھا لیکن اس کی تائید چونکہ دوسری روایت بھی تھی۔ اب ان میں سے ترجیح کس کو دیں، تو قولی کو ترجیح کے لیے مؤید بنایا گیا ہے، مثبت نہیں بنایا گیا۔ مثبت اور مؤید کے اندر فرق